کانچ کی گڑیا۔ کراچی کے پوش علاقے ڈیفینس کے ایک خوبصورت اور جدید طرز پر بنے بنگلے کی بالائی منزل پر شیشے کی دیوار سے چھنتی ہوئی دھوپ کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی گل رخ اپنے سنہری بالوں کو سنوار رہی تھی۔ آئینہ بھی جیسے اس کے حسن پر نازا تھا، سرخ و سفید رنگت جیسے سیب کا شکن، اور آنکھیں ایسی کہ جن میں شوخی اور حیا کا عجیب امتزاج تھا۔ وہ روایتی پٹھان حسن کا شاہکار تھی، مگر اس کے اندر ایک ایسی روح قید تھی جو پرندوں کی طرح سے اڑنا چاہتی تھی۔ دروازہ دھڑ سے کھلا اور مینا اندر داخل ہوئی، جینز اور کرتے میں ملبوس، چھوٹے کٹے ہوئے بال اور ہاتھ میں کافی کا مگ۔ مینا گل رخ کے چچا زرگل خان کی بیٹی تھی، جو اپنی پرورش اور ماحول کی وجہ سے خاصی آزاد خیال اور نڈر تھی۔ اوئے ہوئے، آج تو پشاور کی شہزادی نے کراچی فتح کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے کیا؟ مینا نے سیٹی بجائی اور بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ گل رخ نے پلٹ کر اسے مصنوعی غصے سے دیکھا۔ چپ کر جاؤ مینا، میں تو بس تیار ہو رہی تھی۔ چچا جان کہہ رہے تھے کہ آج شام ہم سمندر کنارے جائیں گے۔ ہاں تو سمندر کنارے جانا ہے، کسی کی بارات میں نہیں۔ اتنا بننے سنورنے کی کیا ضرورت ہے؟ مینا نے شرارت سے آنکھیں دبائیں۔ یا پھر دل میں کوئی چور ہے؟ گل رخ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ فوراً کھڑکی کی طرف مڑی، جہاں سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر کراچی کی عمارتیں دھندلا گئیں اور ان کی جگہ اس کے گاؤں کے سرسبز کھیت لہلہانے لگے۔ زرگل خان کے بھائی یعنی گل رخ کے والد خاندان کے سخت گیر اصولوں کے پابند تھے۔ وہاں لڑکی کا گھر سے نکلنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر گل رخ وہ ہوا کا جھونکا تھی۔ وہ اکثر دوپہر میں جب حویلی میں سب سو رہے ہوتے، پچھلے دروازے سے نکل کر مکئی کے کھیتوں میں جا چھپتی۔ وہ آزادی کے چند لمحات چوری کرتی تھی جو اس کی روح کی غذا تھے، اور انہی کھیتوں میں اس کی ملاقات ڈیوڈ سے ہوئی تھی۔ گل رخ کی یادوں میں وہ منظر پوری آب و تاب سے روشن ہو گیا۔ وہ کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر بھاگ رہی تھی کہ اچانک اس کے دوپٹے کا پلو جھاڑیوں میں اٹکا اور وہ توازن کھو کر گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ وہ ڈیوڈ تھا، لمبا قد، بھورے بال اور نیلی آنکھیں جن میں بلا کی کشش تھی۔ وہ پاکستانی نژاد برطانوی تھا جو شمالی علاقہ جات کی سیر کو آیا تھا اور راستہ بھٹک کر ان کھیتوں کی طرف نکل آیا تھا۔ گل رخ گننے ہی والی تھی کہ وہ اس کے قریب چلایا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ فکر مندی سے اسے پوچھا گیا تھا۔ مرد کے لہجے میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ گل رخ جو مردوں سے بات کرنے کی روادار نہ تھی، اس اجنبی کے سامنے سحرزدہ سی ہو گئی۔ اس دن وہ بنا بات کیے چلی آئی تھی، مگر وہ اکثر اسے اپنے گرد منڈلاتا ملا تھا۔ کبھی اس کی خوبصورتی پر شعر پڑھتا تو کبھی مرزا غالب کی کوئی غزل۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی عادی ہونے لگی تھی، اس کے لیے رکنے لگی تھی، گھر جھوٹ بولنے لگی تھی۔ ڈیوڈ کی باتوں میں، اس کے محبت کرنے کے انداز میں ایک ایسا جادو تھا جو اس بھولی بھالی پہاڑی لڑکی نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اسے بتاتا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، اسے دنیا گھومنی چاہیے۔ وہ اسے پیرس اور لندن دکھانا چاہتا تھا۔ ان چند ملاقاتوں نے گل رخ کے دل میں ایک ایسی دنیا آباد کر دی تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ میٹرک کے امتحانات کے بعد جب اسے کراچی چچا کے پاس پڑھنے بھیجا گیا تو وہ خوش تھی کہ شاید یہاں اسے وہ آزادی ملے گی، اور اتفاق سے ڈیوڈ نے بتایا تھا کہ وہ بھی کام کے سلسلے میں کراچی میں چند ماہ رہے گا۔ گل رخ کہاں کھو گئی؟ مینا کی آواز نے اسے حال میں واپس لا پٹکا۔ گل رخ ہڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں، بس گھر کی یاد آ گئی تھی۔ مینا اٹھ کر اس کے پاس آئی اور سنجیدگی سے بولی، دیکھو گل، ڈیڈ بہت اوپن مائنڈڈ ہیں، میں بھی تمہاری دوست ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ شہر بہت ظالم ہے، یہاں پر ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ گل رخ نے نظریں جھکا لی۔ اگر مینا کو پتہ چل جاتا کہ وہ آج شام سمندر کی بجائے ڈیوڈ سے ملنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تو قیامت آ جاتی۔ شام کا وقت تھا، سب سیر پر جانے کے لیے تیار تھے، مگر گل رخ نے بہانہ بنایا کہ اسے سر میں درد ہے اور وہ سمندر پر نہیں جا سکتی۔ زرگل خان اور ان کی بیگم مینا کو لے کر نکل گئے اور گھر میں صرف ملازم تھے، اور گل رخ اپنی آزادی سے ڈیوڈ سے ملنے جانے کے لیے پرجوش تھی۔ اس نے ڈیوڈ کا دیا ہوا ہی ایک ویسٹرن ڈریس پہنا جو اس نے تحفے میں بھجوایا تھا۔ وہ اس لباس میں عجیب لگ رہی تھی، کچھ بے باک اور کچھ گھبرائی ہوئی۔
اس نے اپنا موبائل اٹھایا جس پر ڈیوڈ کا میسج جگمگا رہا تھا۔ جان، میں پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بس ایک بار آ جاؤ، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ ہم شادی کی بات کریں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ گل رخ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں باپ کی سخت گیر آنکھیں اور خاندانی روایات کا خوف بھی تھا، مگر محبت کا نشہ اور ڈیوڈ کے سنہرے خوابوں کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس نے ایک ٹیکسی منگوائی اور چوروں کی طرح گھر سے نکل گئی۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ڈیوڈ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ عیسائی ہے تو کیا ہوا؟ وہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ دے گا۔ اس کی معصومیت اسے بربادی کے راستے پر لے جا رہی تھی، جہاں وہ خود کو ہیروئن اور ڈیوڈ کو ہیرو سمجھ رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل دنیا میں ہیرو صرف وہی مرد ہوتا ہے جو محرم ہو۔ ہوٹل کی لابی انتہائی شاندار تھی۔ فانوس کی روشنیوں نے گل رخ کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ وہ ڈری ڈری سی چل رہی تھی۔ کاؤنٹر پر پوچھنے کے بعد وہ لفٹ کی طرف بڑھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر بوجھ بڑھا رہا تھا۔ کمرہ نمبر 402۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گھنٹی بجائی۔ دروازہ کھلا اور سامنے ڈیوڈ کھڑا تھا۔ وہ آج بہت مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں تھی جو کھیتوں میں نظر آئی تھی، بلکہ ایک عجیب سی ہوس اور فتح مندی کی چمک تھی۔ آؤ میری پرنسس۔ ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اندر کھینچ لیا۔ کمرے کا ماحول بھی عجیب تھا، مدھم لائٹس اور سگریٹ کی بو۔ گل رخ کو فوراً احساس ہوا کہ وہ غلط جگہ آ گئی ہے۔ ڈیوڈ، تم نے کہا تھا کہ ہم شادی کی بات کریں گے، یہ سب کیا ہے؟ گل رخ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ ڈیوڈ ہنسا، ایک کرخت اور بدصورت ہنسی۔ شادی؟ کم آن بیبی، تم گاؤں کی لڑکیاں اتنی بھولی کیوں ہوتی ہو؟ میں تو بس پاکستان انجوائے کرنے آیا تھا، اور تم تو بس ایک ٹائم پاس ہو۔ گل رخ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سنہرا خواب کرچی کرچی ہو کر اس کی آنکھوں میں چبھنے لگا۔ مجھے جانے دو، وہ چلائی اور دروازے کی طرف لپکی، لیکن ڈیوڈ پھرتی سے اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ اس نے گل رخ کو بازو سے دبوچ لیا۔ اتنی دور سے آئی ہو، ایسے کیسے جانے دوں؟ تھوڑا پیار تو کرنے دو۔ وہ اس کے قریب آیا۔ اس کی سانسوں کی بو گل رخ کے چہرے سے ٹکرائی۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ درندگی تھی۔ ڈیوڈ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گل رخ نے پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے کمینے، وہ چیخی تھی۔ ڈیوڈ نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرایا۔ گل رخ کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے ایک بھاری گلدان پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ ڈیوڈ اس پر حاوی ہوتا، گل رخ نے بجلی کسی تیزی سے گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے ڈیوڈ کے سر پر دے مارا۔ آہ! ڈیوڈ درد سے بلبلا اٹھا اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ گل رخ کو ایک لمحے کی مہلت ملی۔ وہ ننگے پاؤں، بکھرے بالوں اور پھٹی ہوئی آستین کے ساتھ دروازے کی طرف بھاگی۔ اس نے دروازہ کھولا اور راہداری میں نکل آئی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ پیچھے سے ڈیوڈ کی گالیاں اور قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہوٹل ایک بھول بھلیاں ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ راہداری کے موڑ پر تیزی سے مڑی اور سامنے سے آتے ہوئے ایک وجود سے پوری شدت سے ٹکرائی تھی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ وہ گرنے لگی، لیکن دو مضبوط آہنی بازوں نے اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا۔ گل رخ ہانپ رہی تھی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک انتہائی وجیح شخص کھڑا تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ، قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا اور گہری سنجیدہ آنکھیں، چہرے پر رعب ایسا کہ دیکھنے والا سہم جائے۔ یہ سالار ذوالفقار تھا، ایک بااثر کاروباری شخصیت جو اپنی اصول پسندی اور سخت مزاجی کے لیے مشہور تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ سالار کی آواز میں گرج تھی۔ اس نے اپنے کوٹ کو جھاڑا، لیکن پھر اس کی نظر گل رخ کے چہرے پر پڑی۔ اس کا رنگ زرد تھا، آنکھوں میں شدید وحشت اور خوف، کپڑے بے ترتیب اور کلائی پر بڑی خراشوں کے نشان۔ سالار کی تجربہ کار آنکھوں نے ایک لمحے میں بھانپ لیا کہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ پوچھتا، گل رخ نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا،
بچائیں، مجھے بچا لیں، وہ وہ مار ڈالے گا مجھے۔ اسی لمحے پیچھے سے ڈیوڈ سر پر ہاتھ رکھے لنگڑاتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور کپڑوں پر خون لگا تھا۔ اوے لڑکی، ادھر آ، تو مجھ سے بھاگے گی؟ ڈیوڈ نے سالار کو نظر انداز کرتے ہوئے گلرخ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گلرخ خوف سے سکڑ کر سالار کے کوٹ کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے سالار کے بازو کو اتنی مضبوطی سے پکڑا جسے ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ سالار کی آنکھوں میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ دیوار کی طرح گلرخ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ پیچھے رکھو۔ سالار کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں ایسی کاٹ تھی کہ ڈیوڈ کے قدم وہیں جم گئے۔ تم کون ہو؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ میری گرل فرینڈ ہے، تم راستے سے ہٹو۔ ڈیوڈ نے روب جھاڑنے کی کوشش کی۔ سالار نے ایک حقارت بھری نظر ڈیوڈ پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں کا خوف بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری گرل فرینڈ نہیں، شکار ہے، اور میرے سامنے عورت پر ہاتھ اٹھانے یا اسے ڈرانے کی سزا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ڈیوڈ نے آگے بڑھنے کی غلطی کی۔ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ سالار نے پلک جھپکتے ہی ڈیوڈ کا بڑا ہوا ہاتھ مروڑ کر اس کی کمر کے پیچھے کر دیا اور ڈیوڈ کی چیخ نکل گئی۔ سالار نے اسے دھکا دے کر دیوار سے لگایا۔ اسی اثنا میں ہوٹل کی سیکیورٹی اور سالار کے ذاتی گارڈز وہاں پہنچ گئے۔ اسے پولیس کے حوالے کرو اور میک شور کہ یہ پاکستان سے باہر نہ جا سکے۔ اس پر اقدام غیرت اور ہراسانی کا پرچہ کٹواؤ۔ سالار نے اپنے گارڈز کو حکم دیا۔ ڈیوڈ کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور راہداری میں اب صرف خاموشی تھی۔ گلرخ اب بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنی بے وقوفی، اپنے خاندان کی عزت اور اپنی عصمت کے خطرے کا احساس اب ہو رہا تھا۔ سالار نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور احتیاط سے گلرخ کے کندھوں پر ڈال دیا۔ یہ ایک خاموش پیغام تھا، تحفظ کا۔ اٹھو، اس نے نرمی سے کہا، اب تم محفوظ ہو۔ گلرخ نے بھیگی ہوئی پلکوں سے اسے دیکھا۔ میں گھر کیسے جاؤں گی؟ چچا جان مار ڈالیں گے۔ وہ بہت اچھے ہیں مگر کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں تمہیں گھر چھوڑوں گا۔ سالار کی آواز میں ایک ایسا یقین تھا جس نے گلرخ کے بے چین دل کو قرار بخشا۔ گاڑی میں سفر کے دوران خاموشی رہی۔ گلرخ پچھلی سیٹ پر سمٹی بیٹھی تھی اور سالار فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ۔ وہ بار بار ریئر وے مرر سے اس سہمی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کی نادانی پر غصہ بھی تھا اور ترس بھی۔ جب گاڑی ضرب الخان کے بنگلے کے باہر رکی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ گلرخ اترنے لگی تو سالار نے اسے روکا۔ سنو۔ گلرخ پلٹی تھی۔ سالار نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہر چمکتی چیز ہیرا نہیں ہوتی اور ہر مسافر رہبر نہیں ہوتا۔ آج قسمت نے تمہیں بچا لیا لیکن زندگی بار بار موقع نہیں دیتی۔ اپنی عزت اور اپنے خاندان کے مان کی حفاظت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ گلرخ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ شکریہ۔ اس کی آواز بمشکل نکلی تھی۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھی اور چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو مڑ کر دیکھا سالار کی گاڑی وہیں کھڑی تھی، جیسے یقین کر رہا ہو کہ بحفاظت گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ سالار سکندر کی سیاہ پراڈو سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر شکنیں تھیں اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کی بے وقوفی اور پھر وہ خوفزدہ چہرہ اس کے دماغ سے چپک کر رہ گیا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیاں مار رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پچھلی سیٹ پر پڑی۔ وہاں ایک چھوٹا سا کلچ پڑا ہوا تھا۔ اوہ، لعنت ہو یار! سالار نے زور سے بریک لگائے۔ یہ لڑکی مصیبت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ بیگ گلرخ کا تھا جس میں یقیناً اس کا موبائل اور ضروری سامان ہوگا۔ سالار ایک لمحہ رکا۔ اس کا دل چاہا کہ بیگ کھڑکی سے باہر پھینک دے، اپنے راستے پر چلتا بنے۔ اسے ایسی لڑکیوں سے سخت نفرت تھی جو والدین کے بھروسے کا خون کر کے غیر مردوں کے ساتھ ہوٹلوں کا رخ کرتی ہیں۔ اس کی نظر میں گلرخ ایک بدکردار لڑکی تھی جو پکڑی گئی تھی، مظلوم نہیں۔ مگر پھر اس کے ضمیر نے ملامت کی۔ وہ اس وقت جس حال میں تھی اسے اس بیگ کی ضرورت ہوگی۔ سالار نے گاڑی موڑ لی۔ جب وہ دوبارہ ضرب الخان کے بنگلے کے گیٹ پر پہنچا تو وہاں عجیب سی ہلچل تھی۔ گیٹ کیپر غائب تھا۔ سالار نے ہارن دیا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے گاڑی وہیں چھوڑی اور بیگ اٹھا کر اندر کی طرف بڑھا۔
پورچ کا دروازہ نیم وا تھا۔ جوں جوں وہ لاؤنج کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے کانوں میں چیخو پکار کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ آوازیں شدید خوف اور درد میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ سالار کے قدم تیز ہو گئے۔ لاؤنج کا منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ فرش پر گل رخ اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھپڑ کے سرخ نشانات واضح تھے۔ اس کے سامنے ایک لہیم شہیم روایتی پٹھان شخص کھڑا تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا، سر پر پگڑی اور ہاتھ میں پستول۔ یہ بادشاہ خان تھا، گل رخ کا باپ، جو اپنی بیٹی کو سرپرائز دینے اور واپس لے جانے کے لیے اچانک آ پہنچا تھا، مگر یہاں آ کر اس نے اپنی بیٹی کو پھٹے ہوئے کپڑوں اور حواس باختہ حالت میں گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ بول! بادشاہ خان کی آواز شیر کی دھاڑ جیسی تھی۔ کہاں منہ کالا کروا کے آئی ہے؟ بول ورنہ ابھی اس گولی سے تیرا بھیجا اڑا دوں گا۔ ہماری پگڑی کو مٹی میں ملا دیا تو نے۔ ایک طرف چچا زرگل خان بے بسی سے کھڑے بھائی کی منتیں کر رہے تھے، جبکہ چچی شمائلہ نفرت بھری نظروں سے گل رخ کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کوئی غلاظت ہو۔ گل رخ ہچیوں کے درمیان بمشکل بول پائی تھی، بابا، بابا میری بات سنیں۔ میں وہاں گئی تھی مگر میں بھاگ آئی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ وہاں گئی تھی نا؟ بادشاہ خان نے پستول کا چیمبر لوڈ کیا۔ غیر مرد کے پاس جانے کا مطلب ہے کہ تو ہمارے لیے مر گئی۔ اب تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے پستول تان لیا۔ موت گل رخ کے سر پر کھڑی ناچ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھنے لگی۔ رک جائیں! ایک گرجدار آواز نے کمرے میں سناٹا طاری کر دیا۔ بادشاہ خان اور زرگل خان نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سالار ذوالفقار دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کا قد کاٹھ اور رو بادشاہ خان سے کسی طرح سے کم نہ تھا۔ بادشاہ خان کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ تم کون ہو؟ اور ہمارے خاندانی معاملے میں ٹانگ اڑانے کی جرت کیسے کی؟ سالار آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس کی نظر ایک پل کے لیے زمین پر پڑی گل رخ پر گئی، جو لرزتے وجود کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، زندگی کی بھیک۔ سالار کو اس لڑکی سے ہمدردی نہیں تھی، اسے نفرت تھی اس کی حرکت سے، مگر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک قتل نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ میرا نام سالار ذوالفقار ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور میں اس لیے دخل دے رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے ٹریگر دبایا تو آپ عزت دار نہیں قاتل کہلائیں گے۔ یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ بادشاہ خان گرجا۔ اس لڑکی نے ہماری ناک کاٹ دی۔ ہوٹلوں میں گھومتی پھرتی ہے یہ۔ ایسی اولاد کا علاج صرف موت ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ میرے ساتھ تھی۔ سالار نے اچانک پانسا پلٹ دیا۔ کمرے میں موت جیسا سکوت چھا گیا تھا۔ گل رخ نے حیرت سے سر اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ چچا زرگل اور چچی شمائلہ کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ بادشاہ خان کا غصہ حیرت میں بدل گیا۔ کیا مطلب؟ سالار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور انتہائی اطمینان سے جھوٹ بولا، ایک ایسا جھوٹ جو اس کی اپنی زندگی کا سکون برباد کرنے والا تھا۔ جی ہاں، یہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ ہم کالج میں ساتھ پڑھتے ہیں، نوٹس لینے آئی تھی مجھ سے۔ تھوڑی غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ گھبرا کر بھاگی تو گر گئی، اس لیے کپڑے خراب ہوئے۔ ہوٹل نہیں، ہم ایک ریسٹورانٹ میں تھے، وہاں کوئی اور نہیں، میں تھا۔ سالار جانتا تھا کہ اگر وہ ڈیوڈ کا سچ بتاتا تو بادشاہ خان کبھی یقین نہ کرتا کہ گل رخ وہاں سے پاک دامن لوٹی ہے۔ اسے بچانے کا واحد راستہ یہی تھا کہ وہ خود کو اس کہانی کا حصہ بنا لے۔ بادشاہ خان نے شک بھری نظروں سے سالار کو دیکھا۔ تم تو ایک خاندانی آدمی لگتے ہو۔ تم اس بے حیا کے لیے کیوں آئے ہو؟ کیونکہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سالار کے منہ سے یہ الفاظ نکل تو گئے، مگر اس کا اپنا دل جیسے مٹھی میں بھیج گیا ہو۔ شادی؟ زرگل خان نے خوشی اور حیرت سے کہا۔ بھائی جان، یہ تو سالار صاحب ہیں، شہر کے بہت بڑے بزنس مین۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو بات سنبھالی جا سکتی ہے۔ بادشاہ خان نے پستول نیچے کر لیا، مگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے دیکھا ہے اس کو تماشا بنتے ہوئے، میری عزت کا کیا ہوگا؟ لوگوں نے اسے میرے ساتھ دیکھا ہے، سالار نے سرد لہجے میں کہا، اور سالار ذوالفقار کے ساتھ دیکھے جانے پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ آپ کی عزت محفوظ رہے گی اگر آپ اس کا نکاح ابھی مجھ سے کر دیں۔ سالار نے یہ شرط اس لیے رکھی تاکہ بادشاہ خان کو سوچنے کا موقع نہ ملے اور گل رخ کی جان بچ جائے۔ بادشاہ خان نے کچھ لمحے سوچا،
اس کے لیے بیٹی کی زندگی سے زیادہ اپنی مونچھ کی اکڑ اہم تھی۔ ٹھیک ہے، بادشاہ خان نے فیصلہ سنا دیا۔ اگر تم اس کا دامن ڈھانپنے کو تیار ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نکاح ابھی ہوگا اور کل صبح یہ تمہارے ساتھ یہاں سے چلی جائے گی۔ میرے لیے یہ آج ہی مر گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر اسی ڈرائنگ روم میں نکاح پڑھایا گیا۔ نہ کوئی بارات، نہ دلہن کا جوڑا، نہ مہندی، نہ خوشی۔ گل رخ نے وہی پھٹے ہوئے کپڑے بدل کر ایک سادہ سا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا جو مینا نے اسے دیا تھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ سالار مہنگے 3 پیس سوٹ میں ملبوس پتھر کا مجسمہ بنا بیٹھا تھا۔ اس نے قبول ہے کہا تو اس کے لہجے میں برف جیسی سردی تھی۔ یہ نکاح نہیں، ایک سمجھوتا تھا، ایک جان بچانے کا توان۔ گل رخ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اسے بدکردار سمجھتا ہے وہ اس کی خاطر اپنی آزادی قربان کر رہا ہے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ اگلی صبح رخصتی کا وقت تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی تھی اور گل رخ اپنے بابا کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھی۔ وہ بچپن سے اپنے بابا کی لاڈلی تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید ان کا دل پسیج جائے۔ بابا، بادشاہ خان ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ان کی آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ وہ جھکے اور گل رخ کے کان میں سرگوشی کی جو کسی زہریلے نشتر کی طرح اس کے دل میں اتر گئی۔ آج تم اس دہلیز سے جا رہی ہو تو پھر کبھی پلٹ کر مت دیکھنا۔ تم میری وہ بیٹی تھی جس پر مجھے ناز تھا، مگر تم نے وہ ناز مٹی میں ملا دیا۔ میرے لیے تم کل رات ہی مر گئی تھی۔ یہ رخصتی ایک لاش کی ہو رہی ہے۔ گل رخ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ لڑکھڑائی مگر سالار نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ سالار نے بادشاہ خان کی بات سن لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بادشاہ خان کے لیے شدید ناپسندیدگی ابھری، مگر اس نے گل رخ کے لیے کوئی نرمی نہیں دکھائی۔ اس نے گل رخ کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سفر خاموشی میں کٹا اور گل رخ مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سالار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ گاڑی میں دھوئیں کی بو اور تناؤ تھا۔ اس نے گاڑی اپنے عالیشان بنگلے کی بجائے شہر کے دوسرے کونے میں موجود ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس کی طرف موڑ دی۔ یہ اس کا پرائیویٹ فلیٹ تھا جہاں وہ تنہائی میں وقت گزارتا تھا۔ وہ گل رخ کو اپنے خاندانی گھر لے جا کر مزید تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ فلیٹ میں داخل ہو کر سالار نے چابیاں میز پر پھینکی۔ فلیٹ انتہائی جدید اور خوبصورت تھا مگر اس میں زندگی کی رقم نہیں تھی۔ گل رخ دروازے کے پاس کھڑی تھی، سہمی ہوئی اور نظریں جھکائے۔ سالار نے ٹائی ڈھیلی کی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے پانی کا گلاس پیا اور پھر گل رخ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں اب ہمدردی نہیں، صرف حقارت اور غصہ تھا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ، سالار نے تلخی سے کہا۔ گل رخ آہستہ چلتی ہوئی سامنے آئی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میری جان بچائی۔ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ… شٹ اپ! سالار اتنی زور سے چیخا کہ گل رخ اچھل پڑی۔ سالار اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ شادی تم سے محبت میں کی ہے یا تمہارے اس معصوم چہرے پر فدا ہو کر؟ گل رخ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ نہیں مگر… غلط فہمی میں مت رہنا گل رخ، سالار نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ میں نے یہ شادی صرف اس لیے کی کیونکہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک انسان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے انسانیت بچائی ہے، تمہیں نہیں اپنایا۔ سالار کی باتیں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح گل رخ کے کانوں میں اڈیل دی گئی۔ تم جیسی لڑکیاں جو ماں باپ کی عزت کو جوتی کی نوک پر رکھ کر ہوٹلوں میں غیر مردوں سے ملنے جاتی ہیں، وہ میری نظر میں عزت کے لائق نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم میں ایسی نہیں ہوں۔ گل رخ چیخ اٹھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں بھٹک گئی تھی، مجھے محبت کا فریب دیا گیا تھا، میں وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ میں نے گناہ نہیں کیا، بھاگ اس لیے آئی تھی کیونکہ وہ زبردستی کر رہا تھا۔ سالار نے اس کا جبڑا دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اگر وہ پیار سے پیش آتا تو تم تو شاید خوشی خوشی اپنی عزت لٹا دیتی۔ تم وہاں گئی تو اپنی مرضی سے تھی نا، باپ سے جھوٹ بول کر، چوری چھپے۔ یہ شرافت ہے؟ گل رخ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا سچ سالار کے سچ کے سامنے بہت کمزور تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور آنسو گرنے لگے۔ سالار نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ میرے لیے تم ایک مجبوری ہو، ایک بوجھ جب تک تمہارے باپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔
یا کوئی اور راستہ نہیں نکلتا تم یہاں رہو گی، اس فلیٹ کی 4 دیواری میں، لیکن یہ مت سوچنا کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ پلٹا اور اپنا کوٹ اٹھایا۔ یہاں سب کچھ موجود ہے، آرام سے رہو۔ مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں اپنے گھر ہی رہوں گا، اور خبردار جو مجھے فون کرنے یا رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ گل رخ کی آواز میں خوف تھا۔ تمہاری حفاظت کا وعدہ کیا تھا، وہ پورا کر دیا، ساتھ نبھانے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ سالار نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اور ہاں، اس رشتے کو کوئی نام دینے کی کوشش مت کرنا۔ میرے لیے ایک بد کردار لڑکی صرف بد کردار ہی ہوتی ہے، چاہے اس کے نام کے ساتھ میرا نام ہی کیوں نہ جڑ جائے۔ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ سالار جا چکا تھا۔ گل رخ خالی فلیٹ میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے گھٹنوں میں سر دیا اور زور زور سے رونے لگی۔ اس کی ایک غلطی نے اس سے اس کا خاندان، اس کی عزت، اس کی شناخت سب کچھ چھین لیا تھا، اور اب وہ جس کے سہارے پر زندہ بچی تھی وہ بھی اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ باہر کوریڈور میں سالار لفٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا دل بھاری تھا، مگر اس کا انا پرست دماغ اسے قائل کر رہا تھا کہ اس نے جو کیا اور جو کہا وہ صحیح تھا۔ بد کرداری کی معافی نہیں ہوتی، اور سالار ذوالفقار کسی داغدار دامن والی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ سالار سکندر کو فلیٹ سے آئے ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ اپنے گھر پہنچا، سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی سانسوں میں ابھی گل رخ کے خوف اور آنسوؤں کی نمی بسی ہوئی تھی۔ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے خود سے کہا۔ میں ایک بے وقوف لڑکی کو اس کے ظالم باپ سے بچا کر تنہا قید میں چھوڑ آیا۔ اسے اس لمحے گل رخ کے باپ کی دی ہوئی سزا یاد آئی۔ میرے لیے تم کل رات ہی مر گئی تھی۔ سالار کے ضمیر نے شدید ملامت کی۔ اس کی انا اسے بد کردار کہہ رہی تھی، مگر انسانیت پکار رہی تھی کہ وہ لڑکی اس وقت بالکل بے سہارا ہے۔ رات سالار نے بے چینی میں گزاری۔ اسے اپنی ماں روبینہ ذوالفقار کی محبت اور خدمت یاد آئی۔ وہ ایک مضبوط اور زیرک مگر ممتا بھری خاتون تھی، جنہوں نے شوہر کے انتقال کے بعد اکیلے ہی پورے بزنس امپائر کو سنبھالا تھا، اور سالار ان کی واحد اولاد تھا، ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ صبح ہوئی تو سالار اٹھا اور فوراً فلیٹ جانے کے لیے تیاری کی۔ پہلے اس مصیبت کو سنبھالوں، پھر سونیا سے شادی کا سوچوں گا، اس نے خود کو یقین دلایا۔ وہ گھر نہیں گیا، بلکہ راستے میں سے ایک بہت بڑے اسٹور سے ڈھیر ساری گروسریز اور کچھ روزمرہ کی اشیاء خریدی، پھر ایک 5 اسٹار ہوٹل سے بہترین ناشتے کا آرڈر دیا اور فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ فلیٹ کا دروازہ کھول کر سالار اندر داخل ہوا۔ سامان کچن میں رکھ کر جب وہ لاؤنج میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ گل رخ اسی صوفے پر جس پر سالار اسے رات کو جھڑک کر چھوڑا تھا، دبی سمٹی سو رہی تھی۔ اس نے وہی پھٹا پرانا سفید لباس پہنا ہوا تھا جو کل شام کی ہولناکیوں کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے گالوں پر سوکھے ہوئے آنسوؤں کے نشانات تھے جو رات بھر کے رونے کی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ اتنی معصوم اور بے بس لگ رہی تھی کہ سالار کا دل پگھلنے لگا۔ بھوک کی شدت سے یہ یہیں سو گئی ہوگی۔ سالار کے دل میں ندامت ابھری۔ اتنے میں ناشتہ پہنچ گیا۔ سالار نے میز پر سلیقے سے کھانے کی چیزیں نکالی اور پھر صوفے کے پاس آیا۔ اٹھو، اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوگی۔ گل رخ بری طرح گھبرا کر اٹھی۔ اس کی آنکھیں نیند اور خوف سے نیموا تھی۔ سالار کو سامنے دیکھ کر وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹی۔ گھبراؤ نہیں، سالار نے لہجے میں سختی برقرار رکھی تاکہ وہ نرم نہ پڑ جائے۔ اٹھو اور ہاتھ منہ دھو کر حلیہ درست رکھو اور کھانے پر آؤ۔ گل رخ خاموشی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ وہ شاور لے کر فوری طور پر باہر نکلی، اور چونکہ وہ اپنے ساتھ کوئی کپڑا نہیں لائی تھی، اس لیے مجبوری میں اسے وہی سادہ سفید شلوار قمیض دوبارہ پہننا پڑا جو مینا نے اسے دیا تھا۔ جب وہ دوبارہ لاؤنج میں آئی تو سالار میز پر بیٹھا تھا۔ گل رخ نے بغیر کوئی سوال کیے چپ چاپ کھانا شروع کر دیا۔ اسے شدید بھوک لگی تھی۔ رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ اس قدر تیز اور خاموشی سے کھا رہی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ کھانا بھی چھین لیا جائے گا۔ سالار نے اسے دیکھا۔ صاف ستھرا ہونے کے باوجود وہی بوسیدہ لباس، بکھری زلفیں۔ تم نے لباس کیوں نہیں بدلا؟ سالار نے سختی سے پوچھا۔ گل رخ نے خوف سے لقمہ نگل لیا۔ میں کوئی کپڑا نہیں لائی تھی، اور میرے پاس یہاں کوئی اور کپڑا نہیں ہے۔
سالار کو مزید کوفت ہوئی۔ وہ صرف اسے بدکردار سمجھ رہا تھا، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ لڑکی صرف ایک دن پہلے ہی اچانک اپنے کمرے کا سامان چھوڑ کر اپنی زندگی بچا کر اس کے ساتھ آئی تھی۔ ٹھیک ہے، سالار نے اپنی گھڑی دیکھی۔ میرا آفس ٹائم ہو رہا ہے، لیکن میں تمہیں اس حلیے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کھانے کے بعد سالار نے گل رخ کو ساتھ لیا اور شہر کے سب سے بڑے مال کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اسے عورتوں کے کپڑوں کے سیکشن میں لے جا گیا اور اپنے گارڈ کو ہدایت دی کہ اس لڑکی کو ہر طرح کی چیزیں خرید کر دیں۔ سالار خود کاؤنٹر کے پاس کھڑا رہا۔ گل رخ شرما رہی تھی، مگر اسے شدید ضرورت تھی۔ اس نے کچھ شلوار قمیض، 2 جینز اور کچھ چیزیں اٹھائیں، مگر بہت احتیاط اور کم قیمت والی چیزوں کا انتخاب کیا۔ اس کی کم عقلی دیکھتے ہوئے سالار نے خود ہی اس کے لیے برانڈڈ کپڑے، جوتے اور میک اپ کا سارا سامان خریدوا دیا۔ اس دوران اس کی نظر چاروں طرف تھی۔ اسے اپنی اس اچانک بیوی کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا تھا، لیکن تقدیر کا کھیل کچھ اور تھا۔ سالار اور گل رخ بل ادا کر کے جیسے ہی باہر نکلے، سامنے سے سونیا آتی ہوئی دکھائی دی۔ سونیا رابعہ بیگم، جو کہ سالار کی خالہ کی بیٹی اور سالار کی پرانی دوست، وہ ایک سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکی تھی جو سالار کو پسند کرتی تھی اور جس سے روبینہ بیگم سالار کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ سونیا نے سالار کو ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ شاپنگ کے تھیلے پکڑے دیکھ کر حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلا لیں۔ سالار، تم یہاں؟ اور یہ کون ہے؟ سونیا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سالار کا خون خشک ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا اپنا جال اس کے گرد لپٹ گیا ہو۔ سونیا، تم یہ… سالار نے گل رخ کو آگے سے ہٹا کر بات کور کرنے کی کوشش کی، مگر سونیا نے گل رخ کو مکمل طور پر دیکھ لیا تھا۔ تم 1 ہفتے سے کہاں غائب ہو؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ تمہاری گرل فرینڈ؟ سونیا کے لہجے میں غصہ اور رنجش تھی۔ بات سنو میری دوست سونیا، یہ… سالار وضاحت کرنے ہی والا تھا کہ سونیا نے بیچ میں ٹوکا۔ تمہیں مما اور روبینہ آنٹی کا خیال نہیں آیا؟ وہ تو تمہیں ایک نیک سلجھا ہوا سمجھتی ہے۔ اور تم یہ کس قسم کے شوق پال رکھے ہیں؟ لڑکیوں سے تعلقات بنا رہے ہو؟ میں ابھی آنٹی کو بتاتی ہوں۔ سونیا نے اپنا موبائل نکالا اور رابعہ بیگم کو کال ملانے لگی۔ سالار کو سچائی بتانے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ اس کی جان بچانے کی یہ قیمت اب اس کی اپنی عزت پر پڑ رہی تھی۔ رک جاؤ سونیا، سالار کی آواز میں گہری بے بسی تھی۔ پہلے میری بات سنو۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، تم ایک دھوکے باز ہو۔ سونیا نے غصے سے آنکھیں سرخ کر لیں۔ یہ میری بیوی ہے۔ سالار کا اعتراف ایک گونج کی طرح مال کے خاموش گوشے میں پھیل گیا۔ سونیا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ اس کا چہرہ شوق سے سفید پڑ گیا۔ اس نے گل رخ کو ایک غصے بھری، شکوک و شبہات سے بھری نظر ڈالی اور بنا کچھ کہے تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ سالار کے پیچھے جانے کا انتظار کیے بغیر ہی رخصت ہو گئی۔ سالار کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سونیا اب سیدھی اس کے گھر جائے گی اور سارا قصہ روبینہ بیگم کو بتا دے گی۔ اس نے گل رخ کو تیزی سے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسا سالار نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ جب وہ گھر پہنچا تو لاؤنج میں روبینہ بیگم جو کرسی پر بیٹھی تھی، ان کا چہرہ غصے اور دکھ سے بھرا ہوا تھا، اور ساتھ میں رابعہ بیگم بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ سونیا ایک کونے میں کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے سالار؟ روبینہ بیگم کی آواز کانپ رہی تھی۔ بیوی؟ یہ کیا مذاق ہے؟ سالار نے کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ اس نے سارا سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کل رات کا واقعہ، بادشاہ خان کا غصہ، گل رخ کو بچانے کی مجبوری اور بادشاہ خان کی شرط، سب کچھ ایک ایک لفظ میں بیان کر دیا۔ ماں، میں نے اس لڑکی کو اس کے باپ کے ہاتھوں مرنے سے بچایا ہے۔ میں اسے مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ یہ ایک لاوارث لڑکی تھی۔ سالار نے ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ میری مجبوری تھی اور میرا فرض۔ روبینہ بیگم کے چہرے پر الجھن تھی۔ تم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اسے فلیٹ میں چھوڑا ہے۔ یہ کیسی عزت ہے سالار؟ میں جانتا ہوں وہ غلطی کر کے آئی ہے، میں اسے بدکردار سمجھتا ہوں۔ میں بس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب اس کے باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں اسے طلاق دے کر اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لوں گا، سالار نے فیصلہ سنایا۔ رابعہ بیگم نے اپنی بیٹی سونیا کو دیکھا جو رو رہی تھی، اور پھر سالار کو۔ پھر اچانک روبینہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا اور ایک غیر متوقع فیصلہ سنایا۔ یہ نہیں ہوگا سالار۔
تم نے اگر نکاح کیا ہے تو نبھاؤ گے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم ایک لڑکی کو مرنے سے بچا کر دوبارہ بے سہارا نہیں چھوڑ سکتے۔ تم اسے یہاں بلاؤ گے، یہی اس گھر کی بہو بنے گی اور عزت سے رہے گی۔ سالار ہکا بکا رہ گیا۔ لیکن ماں، کوئی لیکن نہیں۔ جب تک تم اسے طلاق نہیں دیتے یہ تمہاری بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے۔ میں خود دیکھوں گی کہ اس لڑکی میں کیا غلطی ہے۔ سالار اگلے ہی دن گلرخ کو اس کے سامان سمیت گھر لے آیا۔ روبینہ بیگم سالار کی سب سے بڑی طاقت اور کمزوری گلرخ پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ اس کی معصومیت اور خوفزدہ آنکھیں سچ بول رہی تھیں۔ وہ بہت پیار سے پیش آئیں اور گلرخ نے پہلی بار زندگی میں تحفظ اور ممتا کا احساس پایا۔ گلرخ اب اس گھر میں تھی، مگر سالار کے ساتھ اس کا رویہ اجنبیوں سے بدتر تھا۔ سالار اس سے بات نہیں کرتا تھا، نفرت آمیز نظروں سے دیکھتا اور اسے اکثر تنہا چھوڑ جاتا تھا۔ وہ گلرخ کو ذلیل کرتا، کہتا کہ تمہاری جان بچانے کے لیے میں نے اپنا مستقبل قربان کر دیا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ سالار ذوالفقار جیسی عزت دار فیملی کا حصہ بنو۔ مگر گلرخ کا دل ایک الگ ہی کہانی لکھ رہا تھا۔ سالار کی نفرت کے باوجود اس نے سالار کے ہر کام کو خود سنبھال لیا۔ اس کے کپڑے استری کرتی، اسے وقت پر کھانا دیتی، اس کے کمرے کو سلیقے سے رکھتی۔ وہ سالار سے محبت کرنے لگی تھی، ایک ایسی محبت جو بے لوث تھی، سالار کے احسان سے پیدا ہوئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، آسمان پر شفق کی سرخی آہستہ آہستہ سیاہی میں گھل رہی تھی۔ گلرخ نے آج سالار کی پسندیدہ مٹن بریانی بنائی تھی، مگر مٹن نہیں تھا۔ آج اس نے ملازمہ کو بھی بھیج دیا تھا۔ اب ملازمہ کی عدم موجودگی میں گوشت لانے کے لیے قریبی اسٹور تک جانا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا سادہ سا گاؤن پہنا اور چہرے پر نقاب اوڑھ لیا۔ اس نے روبینہ بیگم سے اجازت لی اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے نقاب کو لہرا رہے تھے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اسٹور پہنچی، گوشت خریدا اور واپسی کے لیے مڑی۔ گلی سنسان تھی اور اسٹریٹ لائٹس ابھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی۔ وہ گلی کی نکڑ سے مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک ٹائروں کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ گلرخ کچھ سمجھ پاتی، ایک سیاہ گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک مضبوط ہاتھ نے اسے بازو سے دبوچ لیا۔ دوسرے ہاتھ میں رومال تھا جو فوراً اس کے منہ اور ناک پر رکھ دیا گیا۔ گلرخ کی چیخ اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ مزاحمت کرنے لگی، ہاتھ پاؤں مارے، لیکن گرفت آہنی تھی۔ اسے بے رحمی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیلا گیا اور گاڑی زن سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ کیا سوچا تھا میری بیبی؟ ایک کرخت، سرد اور جانی پہچانی آواز گاڑی کی فضا میں گونجی۔ گلرخ کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا۔ تم مجھ سے بھاگ جاؤ گی۔ ڈیوڈ سے بچنا ناممکن ہے۔ کچھ دیر میں وہ مکمل بے ہوش ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد جب گلرخ کا ہوش پوری طرح سے بحال ہوا تو وہ ایک انجانی جگہ پر تھی۔ یہ ایک بند کمرہ تھا، صاف ستھرا مگر انتہائی خاموش۔ کھڑکیوں پر موٹے پردے گرے ہوئے تھے اور دروازہ باہر سے قفل تھا۔ اس کا گاؤن گرد آلود ہو چکا تھا۔ وہ بستر سے اٹھی دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ ہینڈل گھمایا گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر دیوار کے ساتھ سمٹ گئی۔ دروازہ کھلا اور ڈیوڈ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس کے ماتھے پر وہ زخم کا نشان اب بھی نمایاں تھا جو اسے ماضی کی جھڑپ میں ملا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا گلرخ کے قریب آیا۔ گلرخ کانپتے ہوئے مزید پیچھے ہٹ گئی۔ تم نے مجھے پولیس کے حوالے کیا تھا، میرا کیریئر، میری زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی۔ ڈیوڈ دھاڑا۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ وہ جھک کر گلرخ کے چہرے کے قریب آیا۔ تم نے میری آفر ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو خاموشی سے میرے ساتھ رہو میری بن کر، یا پھر میں تمہارے اس نئے امیر شوہر سالار سکندر کو تمہاری ساری اصلیت بتا دوں گا، کچھ مرچ مسالہ لگا کر، اور تمہارا وہ غیرت مند باپ، وہ تو تمہیں زندہ ہی مار دے گا۔ گلرخ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر خوف نے اس کی زبان جکڑ لی تھی۔ ڈیوڈ سیدھا کھڑا ہوا۔ سوچ لو، میں کچھ دیر میں واپس آؤں گا۔ وہ دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا۔ گلرخ کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے لگا کہ اب سب ختم ہو گیا۔
لیکن پھر اچانک اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ جب وہ گوشت لینے نکلی تھی تو اس نے احتیاطاً اپنا موبائل گاؤن کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ اسے پرس اٹھانے کی عادت نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، سانس پھول رہی تھی۔ اس نے موبائل نکالا، سگنل کم تھے مگر آ رہے تھے۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی نمبر آیا، سالار۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف سالار سکندر حویلی میں قیامت برپا کیے ہوئے تھا۔ گل رخ کو گھر میں نہ پا کر وہ پاگل ہو چکا تھا۔ پوری رات گزر چکی تھی مگر گل رخ کی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ اس نے پولیس کمشنر کو فون کر دیا تھا اور خود گاڑی کی چابیاں ہاتھ میں لیے باہر نکل رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ ایک انجان نمبر۔ سالار نے فوراً کال اٹھائی۔ کون؟ سالار کی آواز میں غصہ اور بے چینی تھی۔ سالار؟ دوسری طرف سے گل رخ کی سسکیوں میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ سالار کے قدم وہی جم گئے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ گل رخ تم کہاں ہو؟ اس کی آواز میں پہلی بار وہ خوف تھا جو صرف اپنوں کے کھونے کا ہوتا ہے۔ سالار، وہ ڈیوڈ، اس نے مجھے اغوا کر لیا ہے، مجھے نہیں چھوڑے گا سالار، مجھے بچا لیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سالار کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس لمحے اس کی انا، اس کی نفرت، اس کی ضد، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی سے کس قدر شدید محبت کرتا ہے۔ اس کی نفرت تو محض ایک ڈھال تھی جو اس نے اپنے دل کو محبت سے روکنے سے بچانے کے لیے تانی ہوئی تھی۔ گل رخ میری بات سنو۔ سالار نے خود کو سنبھالا۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ فون مت کاٹنا، میں آ رہا ہوں۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ سالار نے نمبر پولیس میں بھیجا۔ پولیس نے نمبر ٹریس کر لیا۔ شہر کے مضافات میں ایک پرانا گودام نما فارم ہاؤس۔ سالار اپنی گاڑی ہوا کی رفتار سے دوڑا رہا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی اس کے پیچھے تھیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ڈیوڈ فرار ہونے کی تیاری میں تھا، لیکن پولیس نے عمارت کو گھیرے میں لے لیا۔ ڈیوڈ نے مزاحمت کی کوشش کی مگر پولیس نے اسے دبوچ لیا اور ہتھکڑیاں لگا دیں۔ سالار دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہوا۔ گل رخ کونے میں سہمی بیٹھی تھی اور جیسے ہی اس نے سالار کو دیکھا وہ اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن قدم لڑکھڑا گئے۔ سالار ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچا۔ اس نے گل رخ کو گرنے سے پہلے ہی تھام لیا۔ سالار غصہ کرنا بھول گیا، شکایت کرنا بھول گیا۔ اس نے گل رخ کو شدت سے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ اس دنیا کی ہر تکلیف سے اپنی پناہ میں لے لینا چاہتا ہو۔ گل رخ اس کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ سالار نے اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکا دی اور گہری سانس لی۔ آج مجھے احساس ہوا کہ میں تمہیں کھونے سے کتنا ڈرتا تھا۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو گل رخ، میں پاگل تھا جو تمہاری نیکی پر شک کرتا رہا۔ اس نے اسے سمجھا رہا تھا، یقین دلا رہا تھا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ آج اس نے دل سے تسلیم کیا تھا کہ اسے سچ میں گل رخ سے محبت ہو گئی ہے، بہت شدید محبت۔ اس رات وہ سسکیوں سے روتی رہی تھی۔ سالار اس کے پاس بیٹھا رہا اور گھر والوں کو اس نے مختصر سی کہانی بتا کر شانت کر دیا تھا۔ اصل مسئلہ گل رخ کا تھا جو بے حد ڈر چکی تھی۔ سالار کا ہاتھ پکڑ کر ہی سوئی تھی۔ پہلی بار سالار کو اس کی قربت بری نہیں لگی تھی۔ اس رات اس نے اس لڑکی کو مکمل طور پر اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگلی صبح سورج ایک نئی امید کے ساتھ طلوع ہوا۔ سالار نے ناشتے کی میز پر ایک بہت بڑا اعلان کیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس شادی کو آفیشلی اناؤنس کروں، اس لیے کل شام ہماری طرف سے ایک گرینڈ ریسیپشن دی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا جانے کہ گل رخ میری بیوی ہے اور میں اسے پورے اعزاز کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں۔ روبینہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ سالار نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ اس نے گل رخ کے والد بادشاہ خان کو بھی خصوصی دعوت نامہ بھیجا۔ اگلی شام کو بینکوٹ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہر کی تمام اشرافیہ وہاں موجود تھی اور ہال میں دھیمی موسیقی بج رہی تھی۔ گل رخ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے اسکن کلر کی خوبصورت میکسی پہن رکھی تھی جس پر ہلکا سنہری کام ہوا تھا۔ اس کا میک اپ سادہ لیکن دلکش تھا جو اس کی قدرتی خوبصورتی کو نکھار رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک وقار تھا اور سالار کی محبت کا مان تھا۔ سالار نیچے کھڑا اس کا منتظر تھا۔ اس نے بلیک سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ مبہوت ہو کر اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ جب گل رخ اس کے پاس پہنچی تو سالار نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے سرگوشی کی۔
تبھی ہال کے دروازے پر ہلچل ہوئی، مہمانوں میں خاموشی چھا گئی۔ دروازے پر ایک باوقار مگر بوڑھا شخص کھڑا تھا، بادشاہ خان۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، لیکن پٹھان کی انا ابھی بھی باقی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف آئے۔ سالار نے گلرخ کا ہاتھ مضبوطی سے دبا کر اسے حوصلہ دیا۔ بادشاہ خان اسٹیج کے قریب آ کر رک گئے۔ گلرخ نے سالار کا ہاتھ چھوڑا اور آگے بڑھی۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی، ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ گلرخ اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے نظریں جھکا کر مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں نادان تھی بابا، میں ڈر گئی تھی۔ میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے مگر میری نیت غلط نہیں تھی۔ آج میں آپ کی عزت کے ساتھ، آپ کی دعاؤں کی بدولت، ایک باوقار گھرانے میں ایک عزت دار شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں۔ مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ خان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اب ایک بچی نہیں بلکہ ایک باوقار خاتون لگ رہی تھی۔ ان کا دل پسیج گیا۔ باپ کی محبت انا پر حاوی ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کانپتے ہاتھوں سے گلرخ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے گلے لگا لیا۔ خوش رہو بیٹی، اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے۔ بادشاہ خان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کچھ دیر بعد سونیا بھی وہاں آئی۔ اس نے سالار اور گلرخ کو ساتھ کھڑے دیکھا۔ اس کے دل میں اب کوئی میل نہیں تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ سالار کی خوشی گلرخ کے ساتھ ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے گلرخ کو گلے لگایا۔ مبارک ہو گلرخ، تم واقعی سالار کے لیے بہترین ہو۔ سالار نے مسکراتے ہوئے گلرخ کی طرف دیکھا اور گلرخ نے بھی اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک خاموش عہد تھا، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا، ہر مشکل میں، ہر خوشی میں۔ یہ ولیمہ صرف ایک تقریب نہیں تھی بلکہ عزت، یقین اور محبت کی فتح کا جشن تھا۔ ولیمے کی ہنگامہ خیزی ختم ہو چکی تھی۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے اور حویلی اب خاموشی کی چادر اوڑھ رہی تھی، مگر یہ خاموشی اداس نہیں بلکہ پرسکون تھی۔ بیڈ روم میں موتیا اور گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی جو فضا کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ گلرخ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ اس نے ابھی اپنا بھاری زیور نہیں اتارا تھا اور وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں اپنے عکس پر نہیں بلکہ دروازے کی طرف تھیں جو کسی بھی لمحے کھلنے والا تھا۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ آج کی رات وہ خوفزدہ نہیں تھی بلکہ ایک انجانی سی گھبراہٹ، ایک میٹھی سی شرم اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ تبھی دروازے کا لاک گھومنے کی آواز آئی۔ گلرخ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور بے اختیار اپنے دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ سالار اندر داخل ہوا۔ اس نے کریم کلر کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا جس پر ویسٹ کوٹ اس کی وجاہت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگائی۔ اس کلک کی آواز نے گلرخ کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر دیا۔ سالار آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز تھی۔ وہ گلرخ کے بالکل پیچھے آ کر رک گیا۔ آئینے میں دونوں کا عکس ایک دوسرے سے مل رہا تھا۔ سالار نے گہری نظروں سے اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھا جو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ تو مسز سالار ذوالفقار، سالار کی بھاری اور مخمور آواز اس کے کان کے قریب گونجی۔ کیا ارادہ ہے؟ آج بھی مجھ سے نظریں نہیں ملاؤ گی؟ گلرخ نے لرزتی پلکیں اٹھا کر آئینے میں سالار کی طرف دیکھا۔ سالار کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے سہنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اور وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ سالار کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے مزید قریب ہوا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں گلرخ کی گردن کو چھونے لگیں۔ تمہاری یہ شرمیلی ادائیں خدا کی قسم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہیں۔ سالار نے سرگوشی کی اور آہستگی سے گلرخ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ اب وہ آمنے سامنے تھے۔ گلرخ کی نگاہیں قالین کے نقش و نگار میں الجھی ہوئی تھیں جبکہ سالار کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ سالار نے اپنا ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میری طرف دیکھو گلرخ۔ یہ حکم نہیں تھا، التجا تھی۔ گلرخ نے نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں اٹھائیں۔ سالار کی آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر موجزن تھا۔ تم جانتی ہو، سالار نے اس کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے کہا، اس رات جب تم مجھے سے دور ہوئی تھی تو مجھے لگا تھا کہ میں مر جاؤں گا۔ میرا غرور، میری انا سب مٹی میں مل گیا تھا۔
مجھے تب سمجھ آیا کہ یہ ضدی لڑکی میری ضد نہیں، میری زندگی بن چکی ہے۔ گل رخ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، اس نے بمشکل کہا۔ معاف؟ سالار ہلکا سا ہنسا۔ اس نے جھک کر اپنی پیشانی گل رخ کی پیشانی سے ٹکا دی۔ پاگل لڑکی، عشق میں معافی نہیں ہوتی، صرف مان ہوتا ہے، اور تم نے آج سب کے سامنے میرا مان رکھ لیا۔ سالار نے اس کے چہرے کے گرد بھاری ہوئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کا لمس انگاروں کی طرح تھا جو گل رخ کے وجود کو پگھلا رہا تھا۔ آج تم بہت حسین لگ رہی ہو، اتنی کہ دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں دنیا کی نظروں سے چھپا کر اپنی روح میں اتار لوں۔ گل رخ کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا۔ اس نے منہ چھپانے کی کوشش کی تو سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے دل پر رکھ دیا۔ محسوس کر رہی ہو؟ سالار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، اس میں اب صرف تم ہو، صرف تم۔ ماحول میں رومانیت اپنے عروج پر تھی۔ سالار کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوتی گئی۔ اس نے گل رخ کو خود سے مزید قریب کر لیا، اتنا کہ ہوا کا گزر بھی ممکن نہ رہا۔ گل رخ نے اپنے ہاتھ سالار کے سینے پر رکھ دیے، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سالار، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ شش! سالار نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ آج کوئی بات نہیں، آج صرف خاموشی سنیں گے۔ اس نے انگلی ہٹائی اور دھیرے سے اپنا چہرہ گل رخ کے چہرے کی طرف جھکایا۔ گل رخ کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں اور اپنی مٹھیاں سالار کے کرتے میں بھینچ لیں۔ سالار کے ہونٹوں پر ایک دلربا مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ وہ مزید جھکا اور اس کی گرم سانسیں گل رخ کے چہرے سے ٹکرائیں۔ تمہاری یہ بند آنکھیں مجھے اجازت دے رہی ہیں گل رخ، اس نے سرگوشی کی جس میں ایک میٹھی سی شرارت تھی، اور پھر فاصلے مٹ گئے۔ سالار نے انتہائی نرمی اور محبت سے اپنے لب گل رخ کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ لمس ایک مہر تھی، اس عہد کی جو انہوں نے ایک دوسرے سے کیا تھا۔ باہر چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا، جیسے اس محبت بھرے لمحے کی پردہ پوشی کر رہا ہو، اور کمرے میں وقت تھم گیا اور دو دھڑکتے دل ایک ہو چکے تھے۔